بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی نماز تراویح میں سورۃ الانعام کا اکثر و بیشتر حصہ تلاوت کیا گیا اور سورۃ المائدہ کا کچھ مضمون جو 7ویں پارے کی شروع میں ہے وہ بھی تلاوت کیا گیا۔ کچھ مضامین سورۃ المائدہ کے کل بیان ہو چکے تھے اور کچھ کی وضاحت آج ہم کریں گے۔ سورۃ المائدہ عرض کیا تھا کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اسلام کا مکمل ایک نظام پیش کیا گیا، اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرما لیں کہ سورۃ المائدہ میں سب سے زیادہ اللہ پاک نے اس امت کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ جہاں آتا ہے اللہ پاک اس امت کو مخاطب کرتا ہے، اللہ امت کو براہ راست پکارتا ہے۔ حالانکہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں اتری ہیں ان کتابوں میں براہ راست اللہ امتوں سے مخاطب نہیں ہوتا تھا، وہاں نبیوں سے خطاب ہوتا تھا۔ قرآن مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی اللہ نے مخاطب کیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یہ سب الفاظ ہیں جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے خطاب فرمایا، اور امت کو اللہ پاک نے خطاب فرمایا۔ سورۃ المائدہ میں سب سے زیادہ خطاب ہے، تقریباً 16 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ سورۃ المائدہ میں آیا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا جہاں آتا ہے وہاں اللہ کسی خاص حکم کو ذکر کرتا ہے، یا تو کسی خاص بات کا حکم ہوتا ہے یا کسی خاص بات سے روکا جاتا ہے۔ چنانچہ 7ویں پارے میں شروع میں جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس میں اے ایمان والو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ اللہ تبارک تعالی بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ جیسے کوئی شفیق باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے اور سمجھاتے وقت اپنا تعلق جتلائے کہ میں تمہارا والد ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، اور میں نے تمہارے لیے یہ کیا، یہ کیا، یہ کھلایا، یہ پلایا، یہ کیا، یہ احسان کیا، تجھے ٹھکانہ دلوایا، تیری رہائش کا انتظام کیا، تیری تربیت کی، تو اس بات کے بعد جب بیٹا بات سنتا ہے تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے کہ یقیناً مجھے اپنے باپ کی بات کو لینا چاہیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب کیا ہے؟ اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا، جنہوں نے اللہ کو اپنا معبود تسلیم کیا، جنہوں نے اللہ کو اپنا الہ تسلیم کیا، جنہوں نے اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لایا، آخرت پر بھی ایمان لا چکے، جزا اور حساب کے بھی قائل ہیں کہ قیامت کے بعد اٹھائے جائیں گے، یہ سب کے سب تعلقات یا ایھا الذین آمنوا کے اندر ہیں۔ یہ سارے معنی آپ ذہن نشین فرمائیں۔ اب یہ سارے معنی ذہن نشین کرنے کے بعد اب سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اللہ تبارک تعالی نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام مت سمجھو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے انہیں حلال مت سمجھو۔ حلال اور حرام میں اللہ کے قانون کو اپناؤ، اللہ کے ضابطوں پر عمل کرو۔ ایک چیز حرام نہیں ہے اس کو کیوں ترک کیا ہوا ہے آپ نے؟ ایک یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے میری طبیعت نہیں ہے، میں نہیں کھاتا ہوں، کسی چیز کے کھانے کی طبیعت نہیں ہوتی، نہیں کھا رہا، یا اسی طرح سے کوئی چیز اسے پرہیز ہے، نقصان دیتی ہے، نہیں استعمال کرتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی نظریے کے تحت کسی حلال چیز کو ترک کر دینا، کسی نظریے کے تحت حلال کو ترک کرنا، یہ تو حرام کہلاتا ہے۔
جیسا کہ مشرکین عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اونٹوں میں سے بعض اونٹوں پر سفر کرنا، سواری کرنا ناجائز سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کے ہو گئے، بس اب ان پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ بعض اونٹنیوں کے دودھ نہیں استعمال کرتے تھے اور وہ کہتے تھے اب یہ ہمارے بتوں کے لیے ہو گئے۔ اسی طرح سے جو آج کے زمانے میں آج کل کا شرک کیا ہے، جو آدمی کسی جگہ پر جا کر چادر چڑھا کر آ جاتا ہے اور اس چادر کو وہ اپنے استعمال میں اب نہیں لا رہا اور اپنے استعمال میں لانا اس کو ناجائز سمجھتا ہے، یہ کیا کر رہا؟ یہ اس حلال چیز کو جو اس کے لیے استعمال حلال تھا اس کو اپنے لیے کیا کر رہا ہے؟ حرام کر رہا ہے۔ ایک اور مثال، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی میراث تقسیم کی طرف تو توجہ نہیں ہوتی، کپڑوں میں پڑ جاتے ہیں کہ کپڑے میت کے یہ کہاں کریں؟ صدقہ کریں۔ ان کپڑوں کو پہننا، استعمال کرنا لوگ برا سمجھتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوا؟ کسی حلال کو یہ پہننا آپ کے لیے جائز تھا، درست تھا، باپ کے کپڑے بیٹا پہن لے، بھائی پہن لے، کوئی پہن لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کپڑوں کو استعمال کرنے سے کوئی نحوست سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، تو کسی حلال کو آپ نے حرام ٹھہرایا، تو یہ حلال کو حرام کرنا اللہ کے یہاں ناجائز منع ہے، اس کی ممانعت ہے۔ ہاں، بڑی بڑی جو جائیدادیں ہوتی ہیں ان پر تو قابض ہوتے ہیں، گاڑی ہے اس میں کوئی نہیں کہے گا صدقہ کر دو، پراپرٹی ہے اسے صدقہ کر دو، کپڑے ہی صدقہ کرنے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی صدقہ کرنی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ چھوٹی چیزیں بھی میراث میں جائیں گی، جتنے بھی ورثاء ہیں سب کا اس میں حصہ ہے، ایک ایک جوڑے میں سب کا حصہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حلال اور حرام کے معاملے میں حد سے تجاوز مت کیا کرو۔ اسی طرح سے کسی حلال چیز کے بارے میں قسم کھا لینا کہ اس کو میں نہیں کھاؤں گا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے کسی حلال کام کے متعلق قسم کھا لینا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، اس قسم کی پاسداری کرنی چاہیے۔ جائز کام پر قسم اگر کوئی آدمی کھاتا ہے میں فلاں جگہ پر نہیں جاؤں گا، اسے پھر نہیں جانا چاہیے، پاسداری کرنی چاہیے، اور اگر اس نے اس قسم کو توڑ دیا تو قسم کا کفارہ ہے، چونکہ اللہ کا نام اس نے استعمال کیا اس لیے کفارہ لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایک اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا یہ شراب اور یہ جوا یہ تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا، یہ نجاستیں ہیں، یہ گندی چیزیں ہیں، اور انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تمہارے درمیان میں بغض اور عداوت ڈالتا ہے شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے۔ جوا سٹہ بازی حرام ہے، صاف صاف اس کو حرام قرار دیا، اور یہ شیطانی اعمال بتائے، اور شراب نوشی حرام ہے، ہر نشہ آور چیز کا استعمال حرام ہے۔ آج امت مسلمہ کے جوان کتنی حرام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، نام بدل بدل کر استعمال کرتے ہیں، دوسرے نام دے دیتے تھے۔ یہ حدیث میں صاف صاف آیا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام کو حلال سمجھیں گے اور نام تبدیل کر دیں گے، نام تبدیل کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ خنزیر حرام ہی ہے، اس کا نام آپ نے بکرا رکھ دیا تو بکرا رکھنے سے وہ حلال نہیں ہوگا، حرام تو حرام ہے۔ اور احادیث میں شراب کو ام الخبائث کہا گیا، تمام کی تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے شراب، اتنی سخت ممانعت ہے، نجس ہے، ناپاک اور غلیظ ہے، پیشاب سے بھی زیادہ غلیظ اور ناپاک ہے، حرام تو ہے ہی ہے، حرام کے ساتھ ساتھ نجس بھی ہے، کپڑے پر لگ جائے نماز نہیں ہوگی جب تک کپڑا دھوئیں گے نہیں، تو پیشاب سے بھی زیادہ نجس اور غلیظ ہے، اور پھر اسے کوئی آدمی پیے اور منہ میں اسے ڈالے، کتنا بد عمل ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی قباحت اور برائی اور تمام کی تمام بیماریوں کی اور برائیوں کی جڑ جو بتاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، گزشتہ امتوں کا ایک شخص تھا، اس کے سامنے 3 باتیں رکھی گئی، اسے قتل کی دھمکی دی گئی، اسے کہا گیا تیری جان چلی جائے گی، مار دیے جاؤ گے، یا تو شراب پیو یا زنا کرو یا فلاں آدمی کو قتل کر کے آؤ، ان تینوں کاموں میں سے ایک کام تجھے کرنا ہے۔ اس نے شراب پینے کو ہلکا سمجھا کہ یہ چلو کوئی بات نہیں، شراب پی لوں، زنا نہ کروں، کسی کو قتل نہ کروں۔ چنانچہ جب اس نے شراب پی تو شراب پینے کے بعد اس نے باقی 2 کام بھی کر لیے، اس نے قتل بھی کیا، اس نے زنا بھی کیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ ام الخبائث ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اس دنیا کے اندر شراب پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ اسے آخرت میں پلایا جائے گا، اور وہ آخرت کی ساری لذتوں سے محروم ہے جو اس دنیا کے اندر شراب نوشی کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ماحول کو اس برائی سے پاک کیجیے، اپنی جوان نسل کو پاک کیجیے، اور نگرانی اور نگہداشت کی ضرورت ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، تیسری آیت، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، یہ ایک آیت ہے، اس کا پس منظر ہے، میں وقت کی قلت کی وجہ سے پس منظر ذکر نہیں کرتا، لیکن اس آیت کا لب لباب اور خلاصہ یہ سمجھایا کہ اس دنیا میں تمہارے سامنے گناہ کے اسباب آتے رہیں گے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اللہ نے تمہارے اندر گناہ کی طاقت بھی رکھی ہے، نیکی کی طاقت بھی رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کی صلاحیت بھی ہے، گناہ کی صلاحیت بھی۔ اپنے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر آپ نیکی کریں گے اور ایمان کی طاقت کی بنیاد پر آپ گناہوں سے بچیں گے۔ تو دنیا میں تمہارے سامنے گناہوں کے اسباب جب آئیں تو رک جاؤ۔ اب یہ واقعہ اس پس منظر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، میں اشارتاً بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھ کر جا رہے ہیں، اور حالت احرام میں شکار کھیلنا منع ہے، تو خیموں کے آس پاس خرگوش بھی ہے، ہرن بھی ہے، نیل گائے بھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں، لیکن آزمائش اور امتحان ہے کہ تمہارے سامنے گناہ کا سبب موجود ہے۔ کہنے لگے جب ہم واپس پلٹے، عمرہ کر کے جب آتے ہوئے اب احرام کی حالت میں نہیں ہے، اب تڑپ تھی دل میں کہ اب کوئی نظر آیا شکار، ہرن اور خرگوش، تو اب ہم شکار کریں گے، کھائیں گے، اب ایک بھی نہیں نظر آیا ہمیں۔ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ اس آیت کو قرآن مجید کے اندر برقرار رکھا، حالانکہ آج جو لوگ بھی حج اور عمرے پر جاتے ہیں شکار کے مواقع آج کل تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے گناہوں کے اسباب آئیں گے۔ روزے کی حالت میں حرام حلال چھڑوایا گیا، حلال جیسے حالت احرام میں شکار جو حلال تھا وہ چھڑوایا گیا، اسی طرح سے روزے کی حالت میں بہت سارے حلال کام چھڑوائے گئے۔ یہ مشق ہے ایک، اور یہ امتحان ہے اس انسان کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، سوال کرنے کا سلیقہ سمجھایا کہ دیکھو دین کے متعلق ضرورت کی بات پوچھا کرو، بلا ضرورت باتوں کو مت پوچھا کرو، مت کوریدنا اچھی عادت نہیں ہے۔ ضرورت کی بات پوچھو اور اس پر عمل کرو، عمل کی نیت سے پوچھو۔ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی قسم قسم کے لوگوں نے سوال کیے، لیکن سوالات کا مقصد بسا اوقات امتحان ہوتا تھا کہ دیکھتے ہیں یہ جواب دے سکے گا یا نہیں۔ سوالات کا مقصد بسا اوقات دین کا استہزاء ہوتا تھا، تو اس لیے صحیح طریقے سے تمہیں سوال کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کرو، علیکم انفسکم اپنی اصلاح کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر قائم رہے تو گرد و نواح کا ماحول تمہیں کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا۔
اسی مکہ کے ماحول میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید پر قائم ہے، جہاں اللہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا نام لینا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا تھا، اتنے سخت حالات تھے۔ اسی مکہ مکرمہ میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی برداشت کر رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں، مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن زبان پر ایک اللہ یہی لفظ ہے، احد احد، ایک ہی اللہ ہے، اسی ایک اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ وہاں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما مصائب کو برداشت کر رہے ہیں اسی ماحول میں۔ گرد و نواح کا سارا ماحول کفر اور شرک کا ہے، لیکن جب اندر ایمان کی حرارت موجود ہوتی ہے تو گرد و نواح کا ماحول آدمی کو نہیں بگاڑتا۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، لوگوں تم اس آیت کی غلط تشریح کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم خود ہدایت پر قائم رہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا تم اگر ہدایت پر قائم رہو گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نے دوسروں کی فکر نہ کی تو تمہیں نقصان ہوگا، تمہیں نقصان ہوگا، دنیا کا نہ صحیح آخرت کا نقصان ہوگا۔ عذاب دنیا میں آئیں گے، عذاب کے اندر تم بھی گرفتار ہو جاؤ گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر یوں سمجھایا، آپ نے فرمایا ایک کشتی ہو اور اس کی دو منزلیں ہوں، نیچے والی بھی اوپر والی بھی، اور نیچے والی جو منزل جو پانی کے اندر ہے، جب انہیں پانی ضرورت پڑتا ہے تو وہ اوپر سے جا کے پانی لیتے ہیں، سمندر سے پانی اٹھاتے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب بار بار اوپر میں جانے میں اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم نیچے ہی ایک چھید کر دیتے ہیں کشتی میں، یہیں سے پانی لے لیں گے۔ فرمایا اس چھید کرنے والے کو اگر کوئی نہیں روکے گا تو ساری کی ساری کشتی ڈوبے گی، اوپر والے بھی نیچے والے بھی۔ تو اسی طرح سے اس ماحول کے اندر اگر ایک آدمی برائی کر رہا ہے تو اس برائی پر جو اللہ کی طرف سے عذاب اترتے ہیں وہ عذاب پھر سب کو پہنچیں گے، سب کا کام ہے اس کو روکنا۔ تو اس لیے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ایک بات تو یہی ہے کہ آپ خود اگر ٹھیک ہونا چاہیں تو کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ خود ہدایت پر رہتے ہوئے دوسروں کی ہدایت کی بھی فکر کریں گے تو پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن آپ گھر سے نکلے، راستے میں آپ نے دیکھا ایک آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے، آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا محلے دار ہے، آپ ذرہ برابر بھی پریشان نہ ہوں اور ذرہ برابر بھی جوں نہ رہیں گے کہ یہ کیوں غلط کام کر رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں کیوں فساد پھیلا رہا ہے، تو پھر آپ کی پکڑ ہوگی، پھر آپ کی پکڑ ہوگی۔ ایک حدیث میں یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو سمجھایا کہ گزشتہ قوموں کا ایک شخص تھا اور بہت عبادت کرنے والا، ایک لمحہ عبادت میں کوتاہی نہیں کرتا تھا، پل جھپکنے کا وقت بھی ضائع نہیں کرتا تھا، اللہ کی بندگی مشغول رہتا تھا۔ اللہ پاک نے اس بستی پر عذاب کا فیصلہ فرمایا، فرشتوں کو عذاب دے کے بھیجا، فرشتے آئے اور اس بستی میں دیکھا یہ آدمی تو مشغول ہے عبادت میں، واپس جا کے اللہ سے درخواست کی، اللہ وہاں ایک بندہ تو عبادت میں مشغول ہے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کو پہلے مارو، اس کو پہلے مارو، بستی کو پہلے اس پر الٹو کہ یہ صرف اپنی فکر میں لگا ہوا ہے، گرد و نواح کی فکر نہیں کر رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر امتی قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے درجہ احباب میں، اپنے حلقہ احباب میں آپ نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کتنی دین کی بات کی ہے، کتنا آپ نے سمجھایا۔ یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، اپنے گھروں کی فکر کرو، بچوں کی فکر کرو، بیویوں کی، بیٹیوں کی فکر کرو، قرب و جوار کی فکر کرو کہ کہیں تمہیں گمراہی دکھتی ہے، پیار سے، محبت سے، اخلاق سے آپ سمجھائیے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں سورۃ المائدہ کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے آخر میں انبیاء علیہم السلام کی ایک بات ذکر فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ سب نبیوں سے سوال کرے کہ بتاؤ تم نے اللہ کے احکام امتوں تک پہنچائے ہیں کہ نہیں پہنچائے۔ یہ ہر نبی سے سوال ہو،
عیسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر سوال ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تو نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں مریم کو تم معبود بناؤ اور اس کی بندگی کرو اور میری بندگی کرو؟ اے عیسیٰ تو نے کہا تھا یہ؟ ساری قوم کہے گی اے اللہ ہمیں تو عیسیٰ نے کہا تھا اس لیے ہم یہ کرتے رہے۔ اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو شریک سے پاک، اے اللہ میں تیرے بارے میں ایسی بات کہوں، ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کہا تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے اندر کیا باتیں ہیں تو جانتا ہے، تیرے اندر کیا ہے میں نہیں جانتا، تو ہی غیب جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، اور میں نے تو وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، وہ کیا تھا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ ہی تمہارا رب ہے، اور اے اللہ میں گواہ رہا جب تک میں تھا ان میں، جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا اب اس کے بعد کے حالات مجھے نہیں پتہ۔ اے اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک، تیرے بندے ہیں، تو عذاب دینا چاہتا ہے عذاب دے دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، تو معاف کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو معاف کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، تو حکمت والا بھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوالات ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہو اور پسینہ ختم ہو کر خون نکلنا شروع ہو جائے، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال اس وقت، انبیاء کا بھی یہ حال ہے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اس لیے ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہم سب سے سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی۔ ہمیں کاش یہ قرآن کا ذوق لگ جائے۔ کیا آیت تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے بندے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سامنے انبیاء بھی بے بس ہیں، بے بس ہیں۔ ایسی شفاعت کوئی نبی نہیں کرے گا جو جبرن ہوگی کہ اللہ سے ہر حال میں وہ اپنا مطالبہ منوا لے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی دنیا کی حکومت نہیں ہے دھرنا دے کر اپنا مطالبہ منوا لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی کبریائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش فرمائیں گے، لیکن عمل میرا اور آپ کا ہوگا تو سفارش ہو۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اتنی خدمت کی خوش ہوگی رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا دعا کروں آپ کے لیے، کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں، بس مجھے آپ کا پڑوس چاہیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں پڑوس دلواؤں گا، لیکن اعنی علی کثرت السجود، زیادہ سجدے کر کے تم میری مدد کرنا میں تیری سفارش کر سکوں۔ جواز تو ہو سفارش کا، اس کا جواز تو پیدا ہو جائے کہ تم سفارش کے اہل ہو، تمہاری سفارش کی جائے گی۔ تو اس لیے اپنے اعمال پر محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔